اچھا، اگر ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں تو وہ کافی انفلوئنشیل شخصیت تھے کہ اگر آپ دیکھیں کہ امت کے ہر طبقے نے، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ نوجوان ہیں، چاہے خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، سب نے ان سے استفادہ کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی پچھلے دنوں یہ خبر آئی ہے کہ یوٹیوب نے ان کے چینل کو ٹرمینیٹ کر دیا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک ایسا چینل جس سے ہر انسان استفادہ حاصل کرے، نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلمین بھی اسے استفادہ حاصل کریں، اور میرے خیال میں شاید اردو لینگویج کے اندر وہ اسلامک ٹاپکس پر اسلام کی ترجمانی کرتے ایک بہت بڑا، اور شاید غالباً وہی ایک چینل تھا جس کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا، تقریباً کم و بیش 4,000 ویڈیوز کا، اور تقریباً 10 سال سے وہ چل رہا ہے، لوگ اسے استفادہ کریں. تو ایسی کیا وجہ بنی جو ایک دم سے ہی یوٹیوب نے اس کو ٹرمینیٹ کیا ہے؟ آپ کچھ اس پہ روشنی ڈالیے. بارک اللہ فیکم. اصل میں فرحان، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے جو کازز ہیں وہ ہیٹ سپیچ ہیں. اچھا. دراصل ہیٹ سپیچ نہیں ہے. اگر ہیٹ سپیچ ہی اس کی بنیادی وجہ ہوتی تو کیا یہودیوں کی عیسائیوں کے بارے میں تقاریر یوٹیوب کے اوپر موجود نہیں ہے؟ کیا عیسائیوں کی یہودیوں کے بارے میں ہیٹ سپیچ موجود نہیں ہے؟ آپ کسی طبقے کو لے لیجئے، کسی مذہب کو لے لیجئے، ایک دوسرے کے خلاف تمام ایک دوسرے کے بارے میں جو بات کرتے ہیں اس کا مواد یوٹیوب کے اوپر اس وقت موجود ہے. اس کے پیچھے سرکمسٹانسز جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وجہ کچھ اور ہے، اور وہ وجہ یہ ہے. استاد محترم ڈاکٹر اسرار رحم اللہ اس کے حوالے سے ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ ڈرتا نہیں ہے موت سے یہ فاقہ کش ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو دراصل ڈاکٹر اسرار رحم اللہ اصل میں قرآن کی بذات خود ایک تحریک تھے، جنہوں نے نوجوانوں کے اندر، عورتوں مردوں کے اندر، یہاں تک کہ بچوں کے اندر ایک قرآن کی روح کو پیدا کیا، روح کو بیدار کیا. تو وہ اصل میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے قرآن کے ساتھ جڑے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں 180 ڈگری کے اوپر. آپ بات کر رہے تھے کہ نہ صرف مسلمان اس سے استفادہ بلکہ غیر مسلم بھی جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہے تھے. میں اس کی ایک زندہ مثال ہوں کہ زمانہ عیسائیت میں ان کے لیکچر سننے کے لیے ان کے دروس میں شرکت کیا کرتا تھا. سوال و جواب ہوتے تھے، اس میں بات چیت ہوتی تھی، اور انہوں نے اس بات کی پیشن گوئی بھی کر دی تھی کہ بیٹا ایک دن تم مسلمان ہو جاؤ گے. تو میں اس کی ایک زندہ مثال ہوں. تو بالکل، تو اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ شخص تو مسلمانوں کو مسلمان کر رہا ہے، اور ان کی جو ایک قرآن کی تحریک تھی، ان کی جو ایک خلافت کی تحریک تھی، لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں، لوگوں کے اندر جو ایمان اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اصل پرابلم اس سے ہے. وگرنہ آپ دیکھیں کہ ہیٹ سپیچ کا معاملہ نہیں ہے. یعنی ایسا یوٹیوب چینل کہ جس کے اوپر فحش مواد موجود ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن بنانے کی بھی جو فارمولے موجود ہیں، تو اس سے زیادہ ہیٹ سپیچ اور ڈینجرس چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو اصل ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایک تحریک ہے، تحریک قرآن، تحریک خلافت، اصل میں یہود و نصارہ کو اس سے مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب فرماتے رہے، ساری زندگی وہ کہتے رہے کہ وہ آپ کی عید پہ وہ آپ کو ویلکم پارٹی بھی دیں گے، عید ملن پارٹی بھی آپ کو دے دیں گے، وہ روزہ افطار پارٹی بھی آپ کو دے دیں گے، وہ بقرہ عید پہ، وہ حج پہ بھی آپ کو سیلیبریٹ کر دیں گے. لیکن جب آپ ان کے سسٹم کو چھیڑنے کی بات کریں گے تو پھر وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اور یہی ہوا کہ ڈاکٹر صاحب سسٹم کی بات کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب ہر وقت نیو ورلڈ آرڈر کی بات کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب روح قرآن کی بات کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب ٹرو اسلام کی بات کرتے تھے، اور وہ ان کو جو ہے وہ کسی صورت میں بھی برداشت نہیں ہے. اور یہی ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ، یعنی مجھے یہ ڈبل سٹینڈرڈ کبھی سمجھ نہیں آ سکا. سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں جو یہود و نصارہ نے ہمارے ساتھ کیا، کیا ہیٹ سپیچ کا عملی نمونہ اس سے کوئی بدترین نمونہ کوئی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے عراق کو اڑا کے رکھ دیا، انہوں نے سیریا، انہوں نے لیبیا، آپ برما میں دیکھیے کیا ہوا، آپ کشمیر میں دیکھیں اب تک کیا ہو رہا ہے. یعنی وہ ہم پہ ظلم کریں بھی تو یعنی یہ ظلم و ستم نہیں ہے، ہم اگر اس کے خلاف آواز بھی بلند کریں تو دس از دا ہیٹ سپیچ. یہ ڈبل سٹینڈرڈ مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا. تو اصل معاملہ میں نے عرض کی کہ اصل معاملہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے
اور اس میں لوگ روحانی غذا حاصل کریں گے, قرآن سے تعلق قائم کریں گے. اور کتنے لوگ, میں کتنے لوگوں کو رمضان میں مسلمان کرتا ہوں, کیونکہ ایک ماحول ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوں گے تو کتنے مسلمان ہوں گے کہ جو حقیقی ایمان سے جو ہے وہ مستفید ہوتے ہوں گے, حقیقی اسلام کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوتے ہوں گے. اور اس میں سب سے بڑی جو ایک ذریعہ بنتا ہے وہ قرآن مجید ہے. اور اس وقت قرآن مجید کے حوالے سے جو ایک بہترین آپ کو جو پروگرامز ملتے تھے, دروس ملتے تھے, ریکارڈنگز ملتی تھی, ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ ایک ایسا جو موقع ہے کہ جس میں ان کو بند کیا جائے تو یقیناً اچھا خاصا امت کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. جی اور انہوں بالکل. نے, آپ دیکھیں کہ رمضان کے ایک دن پہلے جو ہے وہ چینل کو اڑا کے رکھ, انہوں نے کسی بات کا خیال نہیں کیا اور اڑا. اور اس کے پیچھے وجہ وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کی. اچھا عبدالوارث, میں اس میں تھوڑا سا آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں, اگر آپ ویسٹ, جیسے آپ نے فرمایا کہ ویسٹ کے ڈول سٹینڈرڈز ہیں, یہ ڈول سٹینڈرڈز جو ہیں یہ سب کانٹیننٹ کے خلاف ہی کی ہوتے ہیں. کہ جیسے اس وقت اگر کرنٹ سینیریو میں بات کریں تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کا معاملہ ہے. اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک, وہ بھی ایک دین کے داعی ہیں, ان کے ساتھ بھی کم و بیش ایسا ہی معاملہ ہوا ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ ویسٹ کی سائڈ یا جتنی بھی اسلام دشمن قوتیں ہیں زیادہ سب کانٹیننٹ کی سائڈ پہ, پاکستان ہے, آپ کا انڈیا ہے, افغانستان ہے, یہ جو ہمارے قریبی ممالک ہیں, اسی کانٹیننٹ کے اسکالرس کو کیوں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے؟ اصل میں دیکھیں, اس کانٹیننٹ کی بات نہیں ہے, اسلام جہاں پہ بھی ہوگا اس کو ہٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وہ جیسے آپ نے خود ہی, یعنی ایک اسٹیٹ ہے جو اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتی ہے کہ ہم سیکولر اسٹیٹ ہیں. جی. اور سیکولر اسٹیٹ کا میں اور آپ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ معنی مفہوم سمجھتے ہیں کہ سیکولر اسٹیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے. اور وہاں پہ ایک شخص جو ہندو ہے وہ اپنے بتوں کے خلاف تو بات کر سکتا ہے کیونکہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے, لیکن ایک مسلمان جب وہ حقیقی الہ کی بات کرتا ہے کہ جس کا ذکر ان کی گیتا اور رامائن میں بھی موجود ہے, تورات اور زبور میں بھی موجود ہے, اس کو جو ہے وہ ہیٹ سپیچ کہہ کے جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. ان کے پچھلے دنوں ایک وہ ویڈیو چل رہی تھی, اس میں ان کے جسٹس تھے, اس نے بتوں کو خوب جو ہے وہ ان کو لتاڑا. انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے, یہ کیا طریقہ ہے عبادت کا کہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور خود ہی اس کی عبادت اور خود ہی جو ہے وہ اس سے مانگ رہے ہو. تو یعنی وہ فریڈم آف سپیچ ہے, وہ ہیٹ سپیچ میں نہیں آتی. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک جب ایک اللہ کی بات کرتے ہیں, ایک رسول کی بات کرتے ہیں, قرآن, تو اصل پرابلم اس کانٹیننٹل سے نہیں ہے, اصل پرابلم ان کو جو ہے وہ مسلمانوں سے ہے. اور یہی پچھلے دنوں آپ دیکھیں امریکہ میں, یعنی امریکہ تو چیمپئن ہے فریڈم آف سپیچ کا, تو وہاں پہ وہ شیخ عثمان کے ساتھ جو انہوں نے کیا, یعنی وہ دعوت و تبلیغ کر رہے تھے اور ایک بیچ میں امریکہ, لیکن ہم اس کو امریکہ کے اوپر بلیم نہیں دیتے, ہم اس کی نیشن, یہ تو ہمارے ساتھ یہی کر رہے ہیں نا کہ جو اگر ایک مسلمان کا کوئی عمل بد سامنے آتا ہے تو وہ اس کو پورا اسلام کو جو ہے وہ اس کے تناظر میں جو ہے وہ برا بھلا کہنا. ہم یہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کہ چلے آپ کی اگر جو اسٹریٹجیز ہے, آپ کی جو اسٹینڈرڈز ہیں, آپ کا جو ایک کانسٹیٹیوشن آف امریکہ ہے, اسی کے تناظر میں یار اگر ایک بندہ اگر دعوت کا کام کر رہا ہے تو یعنی اس کو ان کے پیٹ میں خنجر مار دیے گئے اور ان کو پوری کوشش کی گئی جاں بحق کرنے کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی ہوئی تھی, اللہ ان کو صحت تندرستی دے. تو یہ امریکہ کا اسٹینڈرڈ ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. ادروائز آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ ویسٹ کو لے لیجئے, آپ امریکہ کو لے لیجئے, آپ جو ہے وہ پورے یورپ کو لے لیجئے, آپ اسپین کو, رشیا کو, جرمن کو لے لیجئے, آپ جو ان کی خوبصورت تہذیب ہے نا, اس کو جب اٹھا کے دیکھیں گے تو نیچے سے معصوم بچوں کی اور عورتوں کی اور بوڑھوں کی لاشیں برآمد ہوں گی. جب آپ ان کے خوبصورت محلوں کے پیچھے کی تاریخ کو دیکھیں گے تو زندہ جو انسانوں کو گاڑنے کی آپ کو تاریخ ملے گی. آپ جب یہ جو ان کا ایک لٹریچر ہے اور بہت خوبصورت اس وقت جو ویسٹ کا چہرہ دکھایا جاتا ہے نا, اس کے پیچھے کی تاریخی اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا, یا وہ آپ کو نظر آ جائے تو آپ کی روح تک کانپ جائے گی. اچھا, یہ بھی ایک بات بڑی عجیب ہے کہ ویسٹ اور ویسٹ سے متاثر زدہ جو لوگ ہیں وہ ہمیں یہ درس دیتے ہوئے آپ ان کو دیکھیں گے کہ جہاں کوئی ہندو کا معاملہ آ جائے, سکھ کا معاملہ آ جائے, اگر کوئی یہودی یا عیسائی کا معاملہ آ جائے, یہاں تک کہ جو ہمارے یہاں مرزئی پنپ رہے ہیں اور گندی اور غلیظ سازشیں کر رہے ہیں اسلام اور مسلمان اور پاکستان کے خلاف, اچھا ان کے بارے میں جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں فریڈم آف سپیچ کا درس دیا جاتا ہے کہ جی ان کو بات کرنے دیں, ان کا بھی حق ہے.
اور یعنی اس پہ کوئی یعنی فتویٰ نہیں لگاتا کہ جی یہ ہیٹ سپیچ ہے. لیکن جب ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ جیسی پرسنالٹی جو قرآن حدیث کے تناظر میں, جو تورات زبور اور انجیل کے تناظر میں جب بات کرتی ہے, تو ان کے اوپر جو ہے وہ ہیٹ سپیچ کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے. یہ سراسر زیادتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب کی پوری ٹیم کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, اور اگر انہوں نے اسی کو ہیٹ سپیچ کا ایک سٹینڈرڈ بنایا ہے تو یہ سب پہ اپلائی کریں. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ نے تو فیکٹس بتائے ہیں, وہ تو تاریخ کا تذکرہ کرتے تھے اور آنے والے مستقبل کے حوالے سے, اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب کو اپنی طرف سے تو نہیں بات کر رہے تھے, ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ افسیوں کے بچے ہیں, اور کہا کہ یہ ازدوں کے بچے, یہ آستین کے سانپ ہیں, اور ان کے لیے لان تان کی. اور کتنے ایسے جو ہے وہ انبیاء ہیں کہ جنہوں نے تورات میں یہودیوں کے اوپر جو ہے وہ لان تان کی. سب سے پہلے تو اس ہیٹ سپیچ کو لے کے ان کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے. ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آمد ثانی ہوگی مسیح علیہ السلام کی اور اس وقت کیا ہوگا, تو اس کو ڈینائی کریں بھائی, اس لٹریچر کو تلف کیجیے آپ. یعنی ایک مسلمانوں کی ایک ایسی پرسنالٹی کے جس کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں, ایک مربی ہیں, ان کے استاد ہیں اور مینٹور ہیں, تو ان کے ساتھ اس طرح کا یہ بالکل جانبداری ہے, اور یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. ہم اس پہ پورا سراپا احتجاج ہے. ڈے فرسٹ سے اب تک آپ دیکھیں گے کہ جب اسلام کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہے, اسلام کے خلاف کمپین کی گئی ہے, اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اس کا فائدہ اسلام کو ہی پہنچا ہے. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کو اوور آل جو کم سے کم اردو سپیکرز ہیں وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. لیکن اس اقدام کے بعد مجھے کئی لوگوں نے, یعنی باہر سے بھی کچھ لوگوں نے رابطہ کیا, اور پاکستان میں جو لوگ نہیں جانتے تھے انہوں نے بھی پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں, اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی یعنی دیگر ذرائع سے جب ویڈیو دیکھی, تو یعنی جو لوگ ڈاکٹر صاحب کو نہیں سنتے تھے یا نہیں جانتے تھے, انہوں نے بھی جاننا اور انہوں نے بھی سننا شروع کر دیا. تو الحمدللہ اس کا جو ہے وہ ایک بہت مثبت, یہی ایک حادثہ جب 9/11 کے وقت ہوا تھا, اور اسلام کو بہت توڑ مروڑ کر اس کو جو ہے وہ ایک ٹیررزم بنا کے پیش جب کیا جا رہا تھا, تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ویسٹ میں, خصوصاً امریکہ میں, جو اسلام قبول کرنے کی ایک ریشو میں تیزی آئی تھی وہ اس سے پہلے نہیں تھی. اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اچھا عبدالوارث, جیسے یوٹیوب نے اب ان کی ویڈیوز کو ریموو کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو, خصوصاً ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے جو اسکالرز ہیں, ان کی ٹیمز کو جو ان کی ویڈیوز کو رن کر رہی ہیں, ان کو کیا میجرز لینے چاہیے کہ آئندہ اس قسم کے حادثات یا اس قسم کی چیزوں سے بچا جا سکے؟ استاد جی آصف حمید صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو شعبہ سمع و بصر کو دیکھتی ہے, ان کو بہرحال اس پہ جو ہے وہ اپروچ کرنا چاہیے, اور خاص کر پی ٹی اے کو ہمیں اپروچ کرنا چاہیے, اور پوری تنظیم کے پورے پراپر پلیٹ فارم سے ہمیں ان کو اپروچ کر کے ریکویسٹ بھی کرنی چاہیے, احتجاج بھی کرنا چاہیے, اور اس کو جو ہے وہ ریکور کرنے کی یا اس کو جو ہے وہ دوبارہ بحال کروانے کی پوری جدوجہد کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں, یہ آج کل یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا, یہ جب تک ہم ڈیپینڈنٹ ہوں گے یہ ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہے گا. دیکھیں ہم اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جس کا آغاز ہی تعلیم سے ہوتا ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق. تو ہمیں تعلیم و تربیت میں تو یہ انکریج کرتا ہے ہمارا دین, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا چاہیے. اور پھر دیکھیں کہ جو ذمہ دار اقوام ہے, جو غیرت مند اقوام ہے, جو ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہتی, وہ اس وقت یہی اقدام کر رہی ہیں کہ وہ اپنے انجنز بنا رہی ہیں, وہ اپنے جو ہے وہ پلیٹ فارمز بنا رہی ہیں, وہ اپنے ٹیوب چینلز بنا رہی ہیں. تو چائنا دیکھیں, یعنی چائنا ہمارے بعد آزاد ہونے والا ہے, لیکن اس کے پاس ایک ویژن تھا, اس کے پاس ایک اسٹریٹجی تھی, اس کے پاس ایک گول تھا, اس کے پاس ایک ڈریم تھا, اور وہ اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے. یعنی وہ اگر اپنے الگ سے چیٹ روم بنا سکتا ہے, اپنے الگ سے انجن بنا سکتا ہے, وہ اپنے الگ سے اگر اس طرح کے ویڈیو اپلوڈ کرنے یا اس کو سٹور کرنے کے بڑے بڑے جو ہے وہ پلیٹ فارم بنا سکتا ہے, تو مسلمان کیوں نہیں بنا سکتے؟ یعنی ہماری عوام, ہمارے پاس وسائل, ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس حد تک ہیں کہ جن کے آگے آج ہم اپنے مسائل کا رونا رو رہے ہیں, اگر ان کی طرف منہ کر کے ہم تھوک دیں تو یہ اس تھوک کی سیلاب میں جا بہیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں مستقبل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں کوئی جو ہے وہ ٹھوس اقدام اٹھانے چاہیے, اور یہ ہماری بقا کے لیے یہ ناگزیر ہے. بہت شکریہ عبدالوارث, آپ نے پروگرام میں مجھے جوائن کیا, بہت شکریہ.
جزاکم اللہ خیر.